سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 49، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو یا اسی سے غلامی کا تعلق رکھتے ہو تو پھر اسی کا شکر بھی اسی کا ہی ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، پوری انسانیت کے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی مذہب، کسی ملت سے تعلق رکھنے والے ہو تو تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اب آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ دیکھنا کہ کہیں تم کفار کی طرح یا مشرکین کی طرح حرام چیزوں میں نہ پڑ جانا، بلکہ تم خاص طور پر کیا کرو، حلال اور طیب چیزیں جو ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں طیب دیا ہے اسی میں سے تم نے کیا ہے کھانا ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے سے منع کیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے، تو یہ آپ حضرات کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی طور پر کوئی نہ کوئی نجاست ہوگی، چاہے وہ گندگی، وہ نجاست ظاہری طور پر ہو، چاہے باطنی طور پر ہو، چاہے روحانی طور پر ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آثار ضرور ہوتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ آثار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھتی ہیں، کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہیں، ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ تو جب دنیا کی میڈیسن ہو، دنیا کی کوئی اور چیز ہو تو وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر رکھتی ہے، تو اسی طرح حلال اور حرام بھی جو ہے یہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھتے ہیں۔ تو حرام کھانے سے انسان کے اندر جو ایک اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین سے اور دینیات سے، ایمان اور ایمانیات سے اور نیکی اور نیکیوں سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان حلال چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نور آتا رہتا ہے، وہ برائیوں سے، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو، ان لوگوں کو، اہل ایمان کو اسی چیز کا حکم دیا ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیا دیا، حکم دیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات کہ تم پاکیزہ چیزوں کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں جو تمہیں دی ہیں تم وہ کیا ہے وہ کھاؤ۔ تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جس چیز کو پسند کیا وہی اہل ایمان کے لیے بھی کیا کیا، پسند کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی، اور گویا کہ وہی اہل ایمان کی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ یہ پیغمبر وہ ہے کہ جو تمہارے اوپر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث اور نجاست اور گندگی چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کرتا ہے۔ گویا کہ اس امت اہل ایمان کی جو صفت ہے وہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کیا کی ہے، عطا کی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، تو اس کا کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حلال اور طیب چیزیں کیا کریں، استعمال کریں۔ محترم سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں آتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ بال ہوتا ہے، یعنی اس کی حیت، اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ ہوتا بھی سفر کے اندر ہے، مسافر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ویسے سفر کے اندر ہونا، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ حضرات نے سنی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر اگر ایک آدمی مظلوم ہو مثال کے طور پر اور اس کے حالات ہی بڑے کمزور ہوں، ٹھیک، تو اس کی تو اور دعا، مسافر بھی ہو پھر اس طرح کے حالات ہوں تو اس کی تو اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں ایک آدمی بیچارہ ویسے ہی بیمار پریشان ہو، مسافر بھی ہو اور اس طرح کچھ ہو بھی نہیں، اور حقیقت بالکل صاف، تو ہمیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے، اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کو یا مدد کرنے کو دوسروں کے مقابلے بڑھ کر دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مدد کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو سفر کے اندر ہو، پراگندہ حال ہو، اور وہ اللہ کی حضور یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، کہ یا اللہ میری فلاں دعا، میرا یہ مسئلہ، تو فرمایا کہ اللہ تبارک فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام، او کما قال، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، یہ سارا کیا ہے، حرام ہے، اس کی جتنی پرورش کی گئی وہ حرام سے کی گئی ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کہاں قبول فرمائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال کھانا شرط ہے، اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے بھی حلال کھانا، حلال پینا، حلال پہننا کیا ہے، یہ بھی کیا شرط ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جسم کی پرورش حرام سے کی جائے، فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام سے پلا پڑا بھرا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جناب اعلیٰ زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے، یہ آگ کا، جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ محترم سامعین اکرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ بس اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں حرام کمایا نا، تو اس حرام میں سے اگر میں کچھ صدقہ کر دوں تو وہ باقی مال کو بھی کیا کر دے گا، پاک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کوئی حرام سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتے ہیں، حرام کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 9 درہم مثال کے طور پر کوئی ایک لباس پہنا ہوا ہے، وہ 10 درہم کا ہے، 1000 روپے کا ہے، 5000 روپے کا ہے، اس میں جناب اللہ 500 روپے حرام کا، باقی سارا حلال کا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس کے جسم کے اوپر وہ کپڑا موجود ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہونے والی،
اس کی نماز کیا ہے؟ قبول نہیں. جب تک اس کے بدن پر وہ لباس موجود ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اب کوئی آدمی کہے کہ اکثریت تو میرے پاس کیا ہے؟ حلال کی ہے نا، لیکن وہ اس میں حرام کی آمیزش کی وجہ سے، نوست کی وجہ سے باقی حلت کے اوپر، حلال چیز کے اوپر بھی کیا فرق پڑ گیا. محترم سامعین کرام، اب دیکھیں آج کی اس دور کے اندر حرام کی بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم نے حرام سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، حرام سمجھنا ہی چھوڑ دیا. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے بہت سارے ایسے سرکاری محکمہ جات کے اندر بس کیا ہوتا ہے کہ لوگ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سیلری ملتی، باقاعدہ کام کرنے کی سیلری ملتی ہے، لیکن وہ باوجود ان کا ذمہ ہے یہ کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. جس کا یہ کام ہے کوئی آئے بلا روک ٹوک آپ اس کا کام کریں، اصول و قواعد کے مطابق سامنے رکھتے ہوئے اس کا کام کریں. لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب اعلیٰ جب تک ان کو پیسے نہ دیے جائیں تب تک وہ کام نہیں کرتے. تو یاد رکھیے گا، کسی نے بڑی زبردست بات کہی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا ایسی تنخواہ اور ایسا پیسہ یہ بطور رشوت کے لیا جائے یہ حرام ہے. بھلے سے آپ اس کا نام جناب اعلیٰ چائے پانی کا رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، وہ کیا حرام کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر آپ لے رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کریں، ڈیوٹی سے ہٹ کر آپ لیں. ہاں، ایک آپ کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ الیکٹریشن ہے، آپ نے کسی کے گھر میں جا کے کام کیا اور آپ نے اس کی مزدوری لے لی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی ڈیوٹی کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے ذمہ کام ہے اس کے آپ پیسے لیں تو یہ کیا ہے؟ حرام کے زمرے میں آ جائے، رشوت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جناب اعلیٰ بہت سارے ہمارے مالیاتی ادارے ایسے ہیں جن کے اندر جناب حلال اور حرام کی تمیز نہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فوٹوگرافری مطلب ایک ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اسی طریقے سے یہ سٹا جو ہوتا ہے جو جوا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے جناب میچوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں. حتیٰ کہ اب تو یہاں تک کی صورتحال آ چکی ہے کہ بہت سارے سیاسی پہلوؤں کے اوپر لوگ پیسہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوگا اس طریقے سے وغیرہ ذالک، بہت ساری ایسی صورتیں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے. اب آدمی مثال کے طور پر بسوں کا شکوہ وغیرہ کرتا ہے کہ جی جناب اعلیٰ میں اتنا عرصہ ہو گیا میں دعائیں مانگ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں میرا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ذرا اپنے کھانے پینے پہننے اور یہ جو دیگر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر غور کرے کہ حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی. اگر حرام کی آمیزش ہے تو اسی وقت توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے اور جس کا حق وابستہ اس کو حق دے. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ وراثت جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے بس وہی اس کے اوپر جناب اللہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹیوں کو، بہنوں کو یا دوسروں کو دینے کا تصور ہی نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر اس میں نابالغ بچے ہو تو یتیم کا مال ہڑپ کرنا ایک الگ سے ببال ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ابھی وقت ہے ہم اس سے کیا کریں، اس سے پیچھے ہٹ کر اللہ سے توبہ طلب اور دوسرے کے حقوق ادا کریں. فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ جو ہم نے رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ بھی. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر اسی رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کرو. اب یہ جو شکر ہے یہ زبان کے ساتھ بھی ہے، اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی ہے، دل کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ انسان زبان کے ساتھ شکر ادا کرے، وہ زبان کے ساتھ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ چیزیں کیا کی ہیں، عطا کی ہیں، اور اپنے دل کے اندر بھی اعتقاد رکھے کہ یہ مجھے اسی ذات نے دی ہے تو میں اسی کا شکر گزار کہہ رہا ہوں. اور اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ان اعضاء اور جوارح کو اللہ ہی کی عبادت کے اندر لگائے، اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ لگائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں اس انسان کو پیدا میں نے کیا ہے اور ماتھا کسی اور کے سامنے ٹیک رہا ہے، عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، رزق میں نے دیا ہے اور شکر کسی اور کا کیا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے. تو فرمایا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور شکر بھی اسی کا کرو.
اپنے قول اور فعل سے بھی اور عمل سے بھی، زبانی طور پر بھی اور اپنے عمل، زبانی طور پر جہاں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ عملی طور پر بھی کہ ہم عبادت بھی اسی کی کیا کریں، اسی کی طاعت بجائے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی ہمارے اوپر تھوڑا سا احسان کر دیتا ہے وقتی طور پر، ہم اس کی بات کو ٹالتے نہیں ہیں، ہم اس کا جناب کہنا مانتے اور یہ سمجھتے ہیں یار یہ میرے اوکھے وقت میں میرے کام آیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ساری ضروریات اور سب کچھ، تو اس کی عبادت اور عبادت کیوں نہیں کر رہے اور اس کی نافرمانی کیا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، رزق بھی اسی نے دیا ہے، اسی کا کھاؤ، اور شکر بھی اسی کا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی غلامی کا دم بھرتے ہو یا اسی کی عبادت یا اس کو معبود سمجھتے ہو تو پھر شکر بھی کیا کرنا ہے، اسی کا کرنا ہے۔ آگے آنے والی آیت کے اندر مزید حرام جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جائے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال اور طیب چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔